بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ آج کی نشست میں مسائل جو بیان ہو رہے تھے ان میں وہ مسائل بیان کریں گے کہ حد سے اکبر کے احکامات کیا ہیں۔ حد سے اکبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر مرد ہے یا عورت ہے یا نوجوان لڑکی لڑکا ان پر غسل اگر فرض ہوں، ناپاک ہوں، نجاست کی حالت میں ہوں، نجس ہوں، تو شریعت میں وہ کیا ان پر حکم ہے، کس جگہ وہ جا سکتے ہیں، کس جگہ میں ان نہیں جا سکتے۔ تو کچھ مسائل آئیں گے اس میں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی پر غسل فرض ہو اس کو مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ مسجد میں جنبی آدمی جو ہوتا ہے، ناپاک آدمی، تو اس کا داخل ہونا حرام ہے، وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ناپاکی کی حالت میں۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت ہو تو پھر جائز ہے، سخت ضرورت ہو، مثال کے اعتبار سے کسی کے گھر کا دروازہ مسجد میں ہو اور دوسرا کوئی راستہ اس کے نکلنے کا سوا اس کے نہ ہو، تو اب کسی کے گھر کا دروازہ ہی مسجد میں ہے، مسجد سے ہو کر وہ گھر میں جاتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اب ان کی تو مجبوری ہے، اب یہ سخت ضرورت ہے، کوئی اور راستہ ہے نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے وہ ان کے لیے کچھ گنجائش پہ نکل آتی ہے، اور نہ وہاں کوئی سوا دوسری کوئی جگہ رہ سکتا ہو، کوئی ایسی جگہ بھی نہ ہو کہ جس میں رہائش مطلب رکھی جا سکے، مرد عورت رہ سکے، تو اس کو مسجد میں پھر تیمم کر کے جانا جائز ہے۔ اب وہ مرد ہے یا عورت ہے، ان کے گھر کا دروازہ جو ہے اسی مسجد سے ہو کر راستہ جاتا ہے، دروازہ اسی طرف ہے اور کوئی جگہ ہے نہیں کہ وہ رہ سکے ہوں، تو پھر اس صورت میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ وہ تیمم کر لیں۔ تیمم کے مسائل ہم بیان کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ تیمم کر کے پھر وہ مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اور اس راستے سے ہو کر پھر وہ اپنے گھر چلے جائیں، ان کے لیے گنجائش ہے۔ یا کسی مسجد میں پانی کا چشمہ یا کنواں یا حوض ہو، مسجد کے اندر پانی کا چشمہ ہے یا کنواں ہے یا حوض ہے، اس کے سوا کہیں پانی نہیں ہے، تو اب وہ پانی بھرنا ہے، کوئی ایسی شکل ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے پانی بھرنے کی، تو پھر اس صورت میں تیمم کر کے مسجد میں داخل ہونا مرد یا عورت یا نوجوان لڑکے لڑکی کے لیے جائز ہے جو ناپاک ہو، حد سے اکبر میں ہوں یعنی جنبی ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تو ان کا مسجد میں داخل ہونا پھر تیمم کر کے پھر گنجائش نکل آئے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ عیدگاہ میں اور مدرسے اور خانقاہ وغیرہ میں جانا جائز ہے۔ عیدگاہ جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد میں بھی جائز ہے، لیکن عیدگاہ اگر بنی ہوئی تو اس میں ذرا بہتر ہے، لیکن عیدگاہ جو ہوتی ہے یا مدرسے ہوتے ہیں جہاں بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا خانقاہ ہے، تو ان میں جانا جائز ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ خانقاہوں میں ادب یہ کہ ہم باوضو جائیں، جہاں ہمارے مشائخ تشریف فرما ہوتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم باوضو حاضر ہوں، لیکن اگر اس میں وضو نہ ٹھہرتا ہو یا بھی مجبوری ہو تو پھر ان کے لیے وہاں جانا جائز ہے۔ مدرسے ہیں یا عیدگاہ ہے تو ان میں بغیر وضو کے جانا یا حالت جنابت میں جانا وہ جائز ہے۔ عیدگاہ یا مدرسہ ہے اس میں جا سکتے ہیں جنبی ہونے کی حالت میں۔ خانقاہوں میں تو ادب کا تقاضا ہے کہ باوضو، پہلی بات یہ ہے کہ باوضو، تو وضو نہ ٹھہرتا ہو تو کم از کم جو ہے غسل کر کے جانا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 3 یہ ہے کہ حیض نفاس کی حالت میں، حیض ہر مہینے عورت کو جو ماہواری آتی ہے کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ نفاس بچے کی ولادت کے بعد سوا ماہ جو ہوتا ہے، 1 مہینہ 10 دن، اس حالت میں عورت کی ناف اور زانوں کے درمیان، ناف اور زانے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان کے جسم کو دیکھنا، اس سے اپنے جسم کو ملانا،
جب کوئی کپڑا درمیان میں نہ ہو اور جمع کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر حیض کی حالت ہے عورت کی یا نفاس کی حالت ہے، اس میں اس کی ناف سے لے کر یہ جو گھٹنے ہوتے ہیں، ٹخنے، پنجابی میں گوڑے کہتے ہیں، ان کے درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے، اس جسم کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے۔ اس کے جو ہے اس سے اپنے جسم کو ملانا، جس وقت درمیان میں کوئی کپڑا بھی نہیں ہے، کپڑا ہو تو پھر گنجائش ہے، کپڑا نہ ہو یا ہم بستری کرنا ہے اس صورت میں، تو یہ چیزیں حرام ہیں، کیونکہ وہ حالت جنابت میں عورت ہوتی ہے، جنبی ہوتی ہے، ناپاک ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن پاک میں فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں عورتوں سے جدا رہو، اپنی بیویوں سے جدا رہو۔ اس لیے وہ جو ہے جب شریعت میں منع ہے تو رکنا ضروری ہے، اس میں آخرت کا بعد دنیا کے فائدے ہی فائدے ہیں، دینی لحاظ سے بھی، اور پھر اس اعتبار سے جو ہے دنیاوی لحاظ سے، طبی نقطہ نظر سے بھی، اگر ہم بچیں گے اس صورت میں، طبی نقطہ نظر سے بھی ہمارے لیے مفید ہے۔ اچھا، چوتھا مسئلہ ہے کہ حیض یا نفاس کی حالت میں، حیض ہے یا نفاس کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا، اسے بوسہ لینا یا جھوٹا پانی وغیرہ پینا اور اس سے لپٹ کر سونا، یہ ساری چیزیں، اس کا جھوٹا پانی پینا یا اس سے لپٹ کر سونا، اور اس کے ناف اور ناف کے اوپر زانوں اور زانوں کے نیچے کے جسم سے اپنے جسم کو ملانا، اگرچہ کپڑا درمیان میں نہ ہو، اور ناف اور زانوں کے درمیان میں کپڑے کے ساتھ ملانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ پہلے جو مسئلہ آیا کہ درمیان میں کپڑا نہ ہو تو پھر تو گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر ناف اور زانوں کے درمیان کے حصے میں کپڑا حائل ہو تو پھر گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ باقی جسم کے ساتھ جسم کو ملانا، بوسہ وغیرہ لینا، جھوٹا پانی پینا، اس کی گنجائش ہے۔ بلکہ حیض کی وجہ سے عورت سے علیحدہ ہو کر سونا یا اس کے اختلاط سے بچنا مکروہ ہے۔ عورت کے مخصوص دن چل رہے ہیں اور مخصوص دنوں کی وجہ سے اس سے بالکل ایک آدمی جدا ہو جاتا ہے، اس کو الگ کر دیتا ہے، اس کے ساتھ بالکل جو ہے کسی قسم کے اختلاط نہیں کرتا، ساتھ بھی نہیں بیٹھتا اس قسم کا، یہ ایسا مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ بیٹھے بندہ اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگا سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، اس طرح جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے وہ ان سے رک جائے، اور جہاں تک گنجائش ہے ان میں وہ اس کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر کوئی مرد اٹھنے کے بعد اپنے خاص عضو پر تری دیکھے، مرد اٹھا ہے اور اس نے اپنے خاص جو عضو خاص پر جو ہے تری دیکھی ہے، اور سونے سے پہلے اس کے خاص حصے کو استادگی ہو، یعنی سونے سے پہلے جو اس کا خاص حصہ ہے، عضو خاص ہے، اس میں استادگی تھی، استادگی معنی بھائی ہوشیاری تھی، شہوت تھی، تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا، اور وہ تری جو ہے وہ مزی سمجھی جائے گی، یہی سمجھا جائے گا کہ یہ مزی ہے، جو اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود میں جو مادہ نکلتا ہے وہ مزی ہے، جو کود ٹپک کے نہیں نکلتا، اس کو مزی سمجھے گے، غسل فرض نہیں ہوگا، بشرطے کہ احتلام یاد نہ ہو، یہ شرط ہے۔ لیکن اگر احتلام یاد ہے اس کو کہ احتلام ہوا تھا، اس کی تری جو ہے اس نے کپڑوں پر محسوس کی ہے، تو اب وہ غسل ضروری کرے گا، اور اس تری کے منی ہونے کا غالب گمان نہ ہو، یہ بھی ہے۔ اگر غالب گمان اس کو یہ ہے کہ یہ منی ہے، منی مزی ودی، اس کے بارے میں ہم مسائل بیان کر چکے ہیں، ان کا تعارف کرا چکے ہیں پچھلی نشستوں میں، اور اگر ران وغیرہ یا کپڑوں پر بھی تری ہو تو غسل بہرحال واجب ہے، رانوں پر بھی تری ہے، کپڑوں پر بھی ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے غسل واجب ہوگا، یہی سمجھا جائے گا اس کو احتلام ہو گیا ہے، تو غسل ضرور کرے گا۔ چھٹا مسئلہ ہے کہ اگر دو مرد یا عورتیں، یا ایک مرد اور ایک عورت ایک ہی بستر پر لیٹیں
اور اٹھنے کے بعد اس بستر پر منی کا نشان پایا جائے، تو کسی طریقے سے یہ بھی معلوم نہ ہو یہ کس کی منی ہے، مرد کی ہے یا عورت کی ہے، یا اس بستر پر ان سے پہلے کوئی اور سویا ہو، تو اس صورت میں دونوں پر غسل فرض ہوگا، مرد پر بھی عورت پر بھی، ہو سکتا ہے اس کو احتلام ہوگا، ہو سکتا ہے اس کو ہوگا۔ اگر ان سے پہلے کوئی اور شخص بستر پر سو چکا ہے اور منی خشک ہے، تو ان دونوں صورتوں میں کسی پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ کوئی اور آدمی پہلے سو چکا ہے، منی بھی خشک ہے، اب یہ ایک نشانی ہے کہ بہت پہلے کی ہے اور پہلے جو مرد سویا تھا اس پر اس کو احتلام ہوا تھا، اس لیے اب ان دونوں پر پھر غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر منی خشک بھی نہیں ہے، کوئی اور سویا بھی نہیں ہے، تو اب مرد عورت یہ دونوں غسل کریں گے۔ ساتواں اور آخری مسئلہ آج کی نشست کا یہ ہے کہ کسی پر غسل فرض ہو اور پردہ کی جگہ نہیں ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ مرد کو مردوں کے سامنے برہنہ ہو کر نہانا واجب ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ غسل نہیں کرے، بلکہ مرد مردوں کے سامنے ننگا ہو کر بھی نہا سکتا ہے جس وقت پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح عورت عورتوں کے سامنے بھی نہا لے، وہ ان پر نہانا واجب ہے۔ مرد کو عورتوں کے سامنے، عورتوں کو مردوں کے سامنے نہانا حرام ہے، بلکہ تیمم کر لیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔